عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو قرآن کے اور یہ جو وحی کے اترنے کی جو شروعات ہوئی یہ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں ہوئی، اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کے نزول کے اعتبار سے اور قرآن کے اترنے کے اعتبار سے دو قسم بیان کی علماء کرام نے، دو قسم ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ بالواسطہ الہام کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بات سمجھا دے بالواسطہ، جیسے خواب کے اندر یا جاگنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بات سمجھا دے۔ اور نمبر دو، اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرے کسی سے، یعنی بلا واسطہ الہام کرے، بلا واسطہ کسی کو کوئی بات سمجھا دے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، بات فرمائی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ تو علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں پر وحین سے مراد پہلی قسم ہے، جس کو وحی قلبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات بٹھا دے۔ اور آگے قرآن میں ہے یا تو اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرے، تو اس سے مراد دوسری قسم ہے قرآن کے اترنے کی، کلام الہی کی۔ اور ایک تیسرا طریقہ، تیسری قسم، کسی فرشتے کو بھیج کر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے اور قرآن کو اتارے۔ تو یہ جو تیسری قسم ہوئی وحی ملکی ہوئی۔ پہلی قسم وحی قلبی کہ اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات بٹھا دے۔ دوسری قسم کلام الہی، اللہ تعالیٰ کسی سے بات کرے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ اور تیسری قسم وحی ملکی، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے اپنا کوئی پیغام بھیج دے۔ اور ان تینوں قسموں کو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ عزیز بھائیو، اب سوال یہ ہے کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ نے قرآن کو اتارنے کا سلسلہ کیوں شروع فرمایا؟ تو اب اس کے متعلق ہمارے استاذ مکرم امیر المؤمنین فی الحدیث شیخ المشائخ حضرت شیخ محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سبق میں فرمایا تھا، جو سہارنپور کے شیخ الحدیث رہے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں تقریباً 2017 میں حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا، ہمارے استاذ مکرم کا اللہ تعالیٰ حضرت کو خوب غریق رحمت فرمائے۔ تو ہمارے استاذ مکرم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سبق میں فرمایا تھا بخاری شریف کے شروع میں کہ سب سے پہلے تو وحی کے مطلب اور وحی کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول کا اور قرآن کے اترنے کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا، اس کو بعد میں سمجھا جائے گا۔ تو استاذ مکرم رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے وحی کا معنی بیان فرمایا کہ وحی کا معنی لغت میں اشارہ اور کنایے کے ہیں اور الہام کے ہیں، خبر دینے کے ہیں، کسی کو پوشیدہ طور پر چپ چاپ خبر دینا، اس کا نام وحی ہے۔ اور ایک معنی لغت میں یہ بھی حضرت رحمت اللہ علیہ نے لغت کے حوالے سے فرمایا کہ جلدی سے اشارہ کر دینا کسی کو۔ اور استاذ مکرم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وحی اصطلاح میں اللہ کی طرف سے ایسا اترنے والا کلام جو اپنے مخصوص بندے اور رسول تک پہنچاتا ہے، یہ وحی کی تعریف ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے ایسا اترنے والا کلام جو اپنے مخصوص بندے اور رسول تک پہنچاتا ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارنے کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ تو اس کا جواب ہمارے استاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ پوری دنیا آپ کی ضرورت و خدمت کے لیے، لیکن تم میری خدمت کے لیے میں تمہیں چند احکام دوں گا، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ تو گویا انسان کو اللہ نے دنیا استعمال کے لیے دی، یہ پہلا کام، اور دوسرا کام اس دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ ان دونوں کاموں کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، ان دونوں کاموں کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان جان لے گا کہ کائنات کی کیا حقیقت ہے اور اللہ کن کاموں کو پسند کرتے ہیں اور کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کی مرضی پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ خیر، اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تین چیزیں ایسی پیدا فرمائی جس کے ذریعے وہ اللہ کے حکم کو معلوم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں اور عطا فرمائی۔ نمبر ایک، انسان کو حواس عطا فرمائے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ اور ہاتھ، پیر، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس عطا فرمائے۔ نمبر دو، عقل عطا فرمائی، اور نمبر تین، وحی عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا۔ انسان کے جو حواس ہے، ہمارے استاذ مکرم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انسان کے حواس کی مثال میرے سامنے ایک انسان بیٹھا ہو، میری آنکھ نے بتا دیا کہ یہ انسان ہے، اس کا رنگ گورا ہے وغیرہ۔ اسی طرح عقل کی مثال، اس شخص کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہو کہ اس کی کوئی نہ کوئی ماں ہے، خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی ماں میرے سامنے نہیں ہے، یہ عقل کی مثال ہوئی۔ اور وحی کی مثال ایسی ہے جس کا علم حواس اور عقل سے بھی نہیں ہو سکتا کہ اس شخص کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کا کون سا کام اللہ کو پسند ہے اور کون سا کام اللہ کو ناپسند ہے، اس کا جواب نہ حواس سے نہ عقل سے مل سکتا ہے، بلکہ اس کا جواب وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لیے وحی کی ضرورت پیش آئی۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ وحی اور قرآن کی ضرورت، قرآن کے اتارنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان آسانی کے ساتھ اللہ کو پہچان سکے اور اللہ کی معرفت دل میں آ جائے، یہ وحی کی ضرورت پیش آئی۔ عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو قرآن کے